اور بیٹیاں بیانے والوں، شادی حالوں میں بیٹیوں کی شادی کرنے والوں، گاڑیاں دمادوں کو دینے والوں، موٹر سائیکل دینے والوں، آؤ 1400 سال پہلے اس نبی کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا، جو رسولوں کا رسول ہے، اماموں کا امام ہے، نبیوں کا نبی ہے، اللہ اکبر، جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن ہے، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے، خود تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کا چچا جنتی شہداء شہیدوں کا سردار ہے، اللہ اکبر، وہ نبی جس کے خدمتگاروں کے لیے اللہ کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ایک سے وعدہ کر لیا۔ آج اپنی بیٹی کو تسلیاں بھی دے رہا ہے اور بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، 17 پیمند والی چادر پر رکھی، دونوں ہاتھ سینے سے لگا کر دونوں ہاتھوں میں لے کے رونا شروع کر دیا اور ماتھے پہ پیار دے کے کہہ رہے بیٹی 17 پیمند والی چادر آج لے لے، وعدہ کر رہا ہوں قیامت کا دن ہوگا انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارل کا تاج میں تجھے پہنا دوں گا۔ سلیمان فارسی رونے لگے، یہ تو وہی چادر ہے جو تیرے باپ نے تجھے دی تھی۔ چچا جان اہل البیت کے دروازے پر آیا، سیدۃ النساء کے دروازے پر آیا، اللہ اکبر، آج میرے دروازے پر آیا، خالی نہ جائے، اس چادر کا کروں کیا؟ کہ سامنے چوک کے اندر شمعون یہودی بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اسے جا کے چادر دے دینا اور کہنا یہ خاتون جنت کی چادر ہے، اس چادر پر رحمت بھی جھوم جھوم کے آتی ہے، ساری دنیا کی چادریں اس چادر پر قربان ہے۔ کسی کو چادر یار نے دی ہوگی، کسی کو چادر سہیلی نے دی ہوگی، کسی کو چادر رشتہ دار نے دی ہوگی، قربان جاؤ، یہ 17 پیمند والی چادر مجھے نبیوں کے سردار نے دی ہے، شمعون یہودی کے پاس لے جا اور یہ چادر گروی رکھ دے، کہنا اس چادر کا مول نہ لگانا، یہ چادر اس کے بدلے میں غلہ تول کے دے دے۔ وہ سائل ساتھ ہے، سارا منظر دیکھ رہا ہے، شمعون یہودی کے پاس چلے گئے اور جا کے کہا یہ چادر لے لے، اللہ اکبر، فوراً چوک اٹھا، کہنے لگا یہ چادر کس لیے لے کے آیا؟ سارا ماجرا سنایا، سارا قصہ سنایا کہ نبی کے دروازے پہ فقیر آیا تھا، سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، روٹی کے لیے اس دروازے پر آیا، اللہ اکبر، اپنے دروازے کی چوکٹ کی لاج رکھنے کے لیے نبی کی بیٹی نے سر کی چادر اتار دی۔ کسی کو جواب دیتے ہوئے سوچ لیا کرو، لوگ تمہیں شہر میں کس نام سے یاد کرتے ہیں، شہر میں تمہاری کس نام سے عزت ہے، تمہارے دروازے کی کیا پہچان ہے، تمہارے گھر کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں عرض کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی پگڑیاں نہ اچھالو، زبان کی بدتمیزی کر کے، بد اخلاقی کر کے تھوڑا سا سوچ لو، ہمارے ماں باپ کو لوگ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، ہمارے باپوں کو، ہمارے داداؤں کو لوگ سلام کیا کرتے تھے، آج اسی دروازے پہ تھوک کے جا رہے ہیں، خدا پاک کی قسم ہے ان کے تھوکنے کی وجہ سے، نوجوانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے ان کی روحیں قبروں کے اندر تڑپ رہی ہے۔ یہ چادر خاتون جنت کی ہے، ایک فقیر کے لیے اتار کے دی، غلہ تو تولنا بھول گیا، اناج جس چیز سے ڈال رہا تھا وہ چیز چھوڑ کے اندر چلا گیا، 3-4 صفوں کی کتاب لے کے آیا اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے، سلیمان ذرا چادر کھولنا، سلیمان فارسی نے چادر کھولی، اللہ اکبر، اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، پیمند گنتا ہے، کتاب کو دیکھتا ہے، پیمند گنتا ہے، کہنے لگا سلیمان 16 پیمند تو کپڑے کے نظر آ گئے، چمڑے کا مجھے 17واں پیمند نظر نہیں آ رہا۔ سلیمان فارسی نے دیکھا کہ یہ 17واں پیمند لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلیمان فارسی کے ہاتھ سے چادر نہ لی، رونے لگ گیا، کہنے لگا دیکھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی آئے گا، اس کی مجلس میں کوئی فقیر آئے گا، اس کے گھر کے اندر کھانا نہ ہوگا، مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، اس کے چراغ میں روشنی نہیں ہوگی، پیمند والا لباس پہنے گا، اللہ اکبر، سوکھی روٹی پہ گزارا کرے گا، پیٹ پہ پتھر باندھے گا، ایک دن اس کی مجلس میں کوئی فقیر آئے گا، وہ لوگوں سے اس کے لیے کپڑے کا سوال کرے گا، وہ لوگوں سے اس کے لیے سواری کا سوال کرے گا، پھر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، وہ لوگوں سے اس کی روٹی کا سوال کرے گا، اللہ اکبر، پھر اس کے ایک آدمی اسے لے کے اس کی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا، اپنے دروازے کی غیرت کی لاج رکھنے کے لیے وہ سر کی چادر اتار کے دے دے گی، اللہ اکبر۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں وہ غلہ تول کم رہا تھا، ہزاروں قطار رو رہا تھا، کہتا سلیمان غلہ لے جا اور یہ چادر جا کر اسی نبی کی بیٹی کے سر پہ رکھ دینا اور کہہ دینا اگر آج تیرے سے چادر اتار کر اس جو کے بدلے گروی رکھ لی، قیامت کے دن زمین آسمان بنانے والے کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔
ہم نے تو ہٹلر کو پڑھا، ہم نے تو دنیا کے سائنسدانوں کو پڑھا، پڑھو نبی کی بیٹیوں کو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے اندر میرا کلپ جا رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر ان اسٹیجوں پر بولنے والے دھاڑنے والوں سے کہہ رہا ہوں، نبی کی 4 بیٹیاں، خدا کے واسطے انہیں علیحدہ نہ کرو۔ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ سیدہ زینب نے کیا بگاڑا؟ ام کلثوم نے کیا بگاڑا؟ رقیہ نے کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر۔ تم نے آج دیکھا کوئی نہیں، بیٹیاں کہتی ہیں ابا بے شک روٹی نہ دے، اپنے سے جدا نہ کرنا۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب تم منبر پر 2-2 لاکھ فیس سے لے کے محرم الحرام کے مہینے میں اعلان کرتے ہوگے نبی کی تو 1 تھی 4 کوئی نہیں، اللہ اکبر، اور تو یہ کہہ کے لوگوں کو ہنساتا ضرور ہے لیکن جنت البقیع کے اندر ان کی بیٹیوں کو قبر میں رلاتا بھی ضرور ہے۔ تو کون ہوتا ہے بیٹیوں سے باپ کا حق چھیننے والا؟ خدا کے واسطے نبی کی 4 بیٹیاں کہہ دو بے شک بلند آواز سے، نبی کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حضرت زینب، بولو حضرت، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم، بولو، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ، بولو بولو، بیٹی کا نام حضرت رقیہ، اور چوتھی چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ قول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی سخاوت کی داستان مشہور ہے، قول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار کربلا کے اندر شہادت کا جام نوش کر کے بن گئے، شہیدوں کے سردار بن گئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان ازواج مطہرات کی، ان بنات رسول کی، ازواج نبی کی، بنات نبی کی، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی اللہ کا کرم آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو میرے عزیزو، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، آج اللہ سے دعا کر لو، آج اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ایک تو میرے عزیزو، حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کریں، بار بار ختم نبوت کا آئین نہ چھیڑا کرو، ہر مہینے نئی ترمیم، ہر مہینے نیا بل۔ خدا پاک کی قسم ہے، اگر کسی کی عزت کو اچھالو تو کہتا ہے یار دیکھ پھر دوبارہ بات کر رہا ہے، پھر دوبارہ بات کر رہا ہے، تو نہ کر تو کوئی بات نہیں، کوئی اور کرے کوئی بات نہیں، تو کر رہا ہے تیرے سے اچھا نہیں لگتا۔ اور میرے عزیزو، کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، کوئی صدقے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، کوئی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، کوئی غلامی رسول میں موت بھی قبول کہہ رہا ہے، میرے عزیزو، کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے ختم نبوت کے قانون کو چھیڑتے ہو، آئین کو چھیڑتے ہو، کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان جنرل باجوہ صاحب، افواج پاکستان کے سربراہ، خدا کے واسطے جو قانون بن گیا، قادیانی کل بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی قیامت کی صبح تک کافر رہے گا۔ آج میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور میں حضور کے سینے کو قادیانیوں پر لعنت بھیج کے سکول پہنچاؤ، بلند آواز سے کہہ دو قادیانیوں پہ لعنت، ہاتھ بلند کر کے قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اب ایسا کوئی قانون برداشت نہیں کریں گے۔ اگر تم انہیں اقلیت کے اندر لے کے آتے ہو، پہلے ان سے منواؤ کہ ہم اقلیت ہیں۔ جب وہ ان کا بڑا پوپ حرامزادہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے ہمیں سیاسی مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتا ہے، پہلے میرے عزیزو اس قانون کو اسمبلی میں بعد میں پاس کروانا، عوام الناس سے بعد میں پاس کروانا، پہلے قادیانیوں سے، مرزے حرامزادوں سے، پہلے ان لاہوریوں سے پہلے یہ قانون پاس کرواؤ کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان کوئی نہیں، پھر تم انہیں اقلیت کے اندر لے آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر ایسے ہی اقلیت کے اندر لے کے آؤ تو ایسے قانون کو پاؤں کی جوتے کی نوک پر ٹھکراتے ہیں۔ ہم کل بھی خدا پاک کی قسم یہ نعرہ لگاتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے قبروں میں چلے جائیں گے۔ آپ بھی نعرہ لگائیے، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پہ لعنت، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، خیر کرم کے فیصلے فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، سحری، افطاری، تراویح، بہاریں، قرآن پاک کی سارا آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام آپ سے گزارش ہے کہ جو نشانات لگے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو، اس کے علاوہ جو افراد ہیں وہ باہر چلے جائیں، اوپر کہتے ہیں کی جگہ موجود ہے اس کے اوپر کھڑا ہو۔
شکریہ۔ ادھر آ خان صاحب، ادھر آ خان، ادھر آ، چک لے آج۔ کیمرہ بند کر دیتے، کیمرہ پری طرف کر دے، بند کر دے، موبائل چلی ویڈیو۔ ہاں جی پری سائڈ کر دیں، وہ لوگ منہ پونجھ ساری آتی ہے، اس سائڈ نیرے کر دیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ایک ترتیب رمضان المبارک کے مہینے میں چلی آ رہی ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا جمعۃ المبارک ہوتا ہے، تو بڑوں سے یہ ترتیب ہے کہ جامع مسجد عثمانیہ کے لیے
جمعے کے اجتماع میں نمازی حضرات سے فنڈ کی چندے کی درخواست ہوتی ہے اور الحمدللہ بھرپور آپ لوگوں کا تعاون ہوتا ہے، سارا سال فرماتے ہیں اور خصوصاً رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات مسجد کے لیے تعاون فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کی درخواست ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس کے اجتماع میں مدرسہ جامعہ عثمانیہ کے حوالے سے زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ صدقات کی اپیل ہوتی ہے۔ تو کاروباری حالات سب کے سامنے ہیں، جنہوں نے عطیات خیرات کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے الحمدللہ وہ کر رہے ہیں۔ جامع مسجد عثمانیہ آپ کی نیک دلی تمناؤں کی متمنی ہے، آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں، اور جس طرح پہلے آپ اظہار فرماتے تھے 5,000 10,000 20,000 اسی طرح آپ اظہار فرمائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جامع مسجد عثمانیہ ہر لحاظ سے، اور میں سمجھتا ہوں پانچوں نمازوں میں اور جمعۃ المبارک سمیت پورے سال میں باتھ روم کے نلوں میں پانی سے لے کر وضو خانے کے پانی تک، مسجد کی پہلی صف سے لے کر آخری صف کی پنکھوں کی ہوا تک، صفائی ستھرائی میں ایک بھی نمازی انشاءاللہ شکایت نہیں کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھنڈا پانی جو ہو سکتا ہے الحمدللہ نمازیوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے 2-4 منٹ کے اندر ہمت فرما کے مسجد کے لیے تعاون فرمائیں۔ کون ہے جو جامع عثمانیہ مسجد کے لیے تعاون کرے اپنے مال میں سے؟ اللہ کے راستے میں کون ہے جو اللہ کے گھر میں دے، آباد کرے؟ یہ قیامت کی صبح تک صدقہ جاریہ ہے، لوگ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ تو ہمت فرماؤ، 2,000 3,000 5,000 10,000 پورے سال کے بعد یہ اجتماعی طور پر اعلان ہوتا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمت فرما کے بھائی 1,000 بھی آدمی دے تو یہاں 2 لاکھ سے اوپر حساب بن جاتا ہے۔ اللہ بہت عطا فرمائے، ہمت کر کے بھائی، جزاک اللہ۔ 2,000 ہو، 3,000 ہو، 5,000 ہو، 10,000 ہو، اور آپ جو دیتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا دینا لگے۔ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2,000 ہو، 3,000 ہو، 4,000 ہو، جتنی آپ ہمت کریں۔ پوری دنیا کے اندر آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک سنائی دے رہی ہے، آپ حضرات تعاون فرمائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی 10 آدمی بھی 10,000 والے، 5,000 والے 20 آدمی کھڑے ہو جائیں، اللہ برکت۔ ہمت کرو بھائی، الحمدللہ لوگ تعاون کر بھی رہے ہیں، لا بھی رہے ہیں۔ اظہار فرمائیے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا مال ہے، جتنا اللہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ 5-5 ہزار کے لیے 20 آدمی اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ۔
یہ فرمائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جس طرح اور گھر کے پریشانیاں بنی ہیں ایسے مسجد کے مسجد کی ساری ضرورت ہیں نہیں ہے بھائی. جی بھائی.